اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان اور حد سے بڑھنے والے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے تمہدا لیا اور طور کو تم پر بلند کیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پھر تم اس کے بعد منع موڑ بیٹھے۔ بس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ اور یقیناً تم ان لوگوں کو جو تم میں سے ہفتہ کے دن شکار میں حد سے بڑے تھے خوب جانتے ہو، تو ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار، بس ہم نے اسے عبرت بنا دیا اس وقت کے لوگوں کے لیے اور ان کے بعد آنے والوں کے لیے بھی، اور نصیحت بنا دیا پرہیزگاروں کے لیے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق کر رہے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے وہ کیسی گائے ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے، نہ بوڑھی ہو نہ بالکل جوان، بلکہ درمیانی ہو، پس کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں بتائے اس کا رنگ کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہے جس کا رنگ زرد ہو، نہایت چمکدار، دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی۔ پھر انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمیں بتائے وہ کیسی ہے، کیونکہ گائیں ہمیں مشتبہ لگتی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہے جو محنت نہیں کرتی، زمین جوتتی نہیں اور کھیت کو پانی نہیں دیتی، بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ تب انہوں نے اسے ذبح کیا اگرچہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جسے تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس کے بعد پھر وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور یقیناً کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور جب ہم ایک آیت کے بدلے دوسری آیت لاتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو خود ہی گھڑ لاتے ہو، نہیں بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ کہہ دو اسے نازل کیا ہے پاک روح نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے، ایمان والوں کو اور ہدایت ہو اور خوشخبری ہو فرمان برداروں کے لیے۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اسے کوئی انسان سکھاتا ہے جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں، اس کی زبان تو عجمی ہے، اور یہ قرآن صاف عربی زبان میں ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ وہی لوگ بناتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کرے، مگر وہ جو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جو کھلے دل سے انکار کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔
یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً وہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، یقیناً تیرا رب ان کے لیے اس کے بعد بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ جس دن ہر شخص آئے گا اور اپنی جان ہی کی طرف سے جھگڑتا ہوگا، اور ہر شخص کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے جو امن و اطمینان والی تھی، اس کے پاس ہر طرف سے بافراغت رزق آتا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس چکھایا اس کے اعمال کے سبب، اور یقیناً ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا، پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ بس کھاؤ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا، حلال اور پاکیزہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، اللہ نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام کیا ہے، پھر جو مجبور ہو، نہ سرکشی کرنے والا ہو، نہ حد سے بڑھنے والا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی بنے ہم نے وہ سب چیزیں حرام کر دی تھی جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو جہالت کی بنیاد پر برے کام کریں پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، تو بے شک تیرا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یقیناً ابراہیم ایک امت تھے، اللہ کے فرمان بردار، یکسو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے اسے منتخب کیا اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ تم پیروی کرو ابراہیم کے دین کی جو یکسو تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ سبت صرف ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان باتوں میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو۔ یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پانے والا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تم پر ظلم کیا گیا، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً صبر کرنا بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور صبر کرو، اور تمہارا صبر اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اور تم ان لوگوں کے حال پر غم نہ کرو اور نہ تنگ ہو ان کی چالوں سے۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں۔ آج ہمارا پہلا سپارہ مکمل ہو گیا، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔